أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک عورت یا بعض عورتیں بعض کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عیب جوئی نہ کرو اپنے آپ کو، یا برے القاب سے نہ کسی کو پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فسق یہ دوسرا برا کام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ لوگ ظالم ہیں۔ سورہ الحجرات کی یہ 11 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی آداب سکھائے کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ جب چند لوگوں کے بیچ میں آدمی رہتا ہے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، تو کیسے اخلاق اور آداب، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ عبادت کا تعلق بندہ اور اس کے رب سے ہے، معاملہ کا تعلق بندے اور بندوں سے ہے۔ آپ جتنے اچھے اخلاق سے سماج میں رہیں گے، اتنا ہی زیادہ سماج میں آپ کی مقبولیت ہوگی، آپ کا سماج پرامن ہوگا، پرسکون ہوگا، لوگ آپ سے محبت کریں گے اور خوشگوار ماحول رہے گا۔ عبادت آپ رات بھر کریں، روزہ ہمیشہ رکھیں، لیکن زبان کے تیز ہیں، جس کو جو چاہ کہہ دیا، برا اخلاق ہے، تو پھر آپ کو کوئی نہیں پسند کرے گا، گھن کھائے گی، بلکہ الٹا تبصرہ ہوگا۔ تو اللہ نے آداب سکھائے جینے کے، سماج میں رہنے کے، فرمائے کہ لا یسخر قوم من قوم، ایمان والوں سے خطاب کیا کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ دو چیز ہے، ایک ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا یہ جائز ہے، جیسے ہنسی مذاق کسی چیز میں ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ کھجوریں کھا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو آپ نے کھجوریں کھا کر کے گٹھلیاں حضرت علی کے آگے رکھ دیا، کھجور کا جو بیج ہے، تو کھانے کے بعد کہا کہ علی تم نے تو اتنا کھا لیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں گٹھلیاں نہیں کھاتا، میں کھجور کا بیج نہیں کھاتا۔ تو یہ ہوا خوشگوار ماحول کا مذاق۔ یہ انسان جب سماج میں رہے تو ہنسنے کی اجازت ہے، موڈ فریش کرنے کی اجازت ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا حقیر سمجھ کر کے، یہ فسق ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عائشہ نے کہا کہ ایسی یعنی پست قد ہے، ناٹی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی، اتنی خطرناک زہریلی، کہ اگر سمندر کے اندر ملا دی جائے تو پانی پورا اس کا میلا ہو جائے، یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے کسی کا مذاق اڑانا، جبکہ ایک عام بات ہے۔ تو آداب سکھائے نبی نے، صحابہ کو بھی آداب سکھائے، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، اور پوری امت کو قیامت تک کے لیے ایک آداب کے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ ایک پڑھا لکھا آدمی جاہل کا اگر مذاق اڑائے تو یہ بھی سخریہ ہے، یہ بھی حرام اور فسق ہے۔ یا اسی طرح سے پڑھے لکھوں میں ایک آدمی عالم ہے، دوسرا ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، یا ایک اس میں الگ الگ، جیسے کوئی لغہ کا ماہر ہے، کوئی فقہ کا، کوئی حدیث کا، کوئی تفسیر کا، کوئی نباتات کا، جمادات کا، الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے۔ تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے،
یہ سب برے اخلاق ہے، مذاق اڑانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کسی کو عیب دار پیدا کر دیا تو اب کوئی کہہ رہے لنگڑا آ رہا ہے، وہ کانا آ رہا ہے، ٹیڑھا آ رہا ہے، تو اس نے اس بندے کا مذاق نہیں اڑایا، اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ کسی کی اولاد بگڑ جائے، جیسے بچے ہوتے ہیں سماج میں، اب کسی کا بچہ بری صحبت سے بگڑ گیا، برے ماحول سے، یا پڑھ نہیں پایا، پڑھنے میں اچھا نمبر نہیں لایا، تو اب بیٹھ کر کے اس کا مذاق کوئی اڑائے، ارے وہ تو پھلا ایسا اس لیے ایسا ہو گیا، اس کا ایسا ویسا، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ یہ طنز ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بعض اہل علم نے لکھا ہے، امام ترمذی نے اس اثر کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ کوئی بھائی کسی بھی پریشانی میں ہو جائے تو تم خوشی کا اظہار مت کرو۔ فَيُعَافِيَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے کر کے تم کو اس مصیبت میں ڈال دے۔ کسی کی مصیبت یا پریشانی پہ خوش ہونے کا نقصان یہ ہے، کسی کی اولاد بگڑ گئی، آپ مذاق کریں، ہنسی مذاق کریں، لطف لیں، تو یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ آپ کی اولاد اسی مصیبت میں پڑ سکتی ہے۔ کسی کا کاروبار بگڑ گیا، ختم ہو گیا، اب مزے لیں، تو اللہ اس چیزوں کو ناپسند کرتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کی مصیبت پر ہنسیں، تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کی مصیبت ختم کر کے اس میں آپ کو ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہمیں۔ یہ تاکید مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کسی کی خلقت پر، کسی کی مصیبت پر مذاق اڑانا، ہنسنا، یہ چیز شریعت میں ناپسند ہے۔ تو فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اور ہمارا سماج تو آج اسی میں لگا ہوا ہے، جہاں چند لوگ بیٹھے، کسی کے بارے میں بھی ذرا سا بھی چھیڑ دی جائے باتیں تو پھر دیکھ لیجیے، کہا ہے نا کسی چار نے کہ میری اچھائیوں کا ذکر ہو تو رہتے ہیں اہل زباں خاموش، میرے عیبوں کا چرچا ہو تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں کچھ بولنا ہوتا ہے تو گونگا بھی بولنے لگتا ہے۔ یہ مزاج ہمارے سماج کا ہو گیا۔ تو اللہ نے ہماری تربیت کی، ہمیں آداب سکھائے، سلیقہ سکھایا جینے کا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب جوئی نہ کرو، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا قد جو ہے ناٹا ہے، عیب مت نکالو کسی کے اوپر، کسی کی تخلیق میں، کسی کی آواز میں، کسی کی چال ڈھال میں، کسی کے کلر میں، رنگ میں عیب مت نکالو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق یہ برا کام ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فاسق کی گواہی کی بات ہوئی تھی، یہاں اس کو فسق سے جوڑا گیا، یعنی کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ فاسق کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو اس کی تنبیہ کی، فاسق کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ بعض عالم علم نے لکھا کہ فاسق آدمی اگر ہے تو اپنی بیٹی کے نکاح میں ولی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ قاضی کہے گا تم فاسق ہو، تم کیسے ولی بنو گے؟ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد مومن کے لیے یہ فسق ایک بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا بڑا برا کام ہے۔ اور جب بندہ جان گیا کہ یہ کام برا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے توبہ کرنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے۔ توبہ نہ کرنے والا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ توبہ کیا ہے؟
توبہ کیسے کی جائے، کیا شرطیں ہیں، اس کی تفصیل اسی آیت کے ضمن میں کل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے، زبان کی صحت اور سلامتی کی حفاظت بخشے، اور سماج اور معاشرے میں جینے کے جو آداب، جو طریقے ہمیں اسلام نے دیے، ان طریقوں کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔